یہ بتائیے گا پارٹی بوجھ برداشت کر پائے گی جو اینٹی ملٹری بیانیاں لے کر آپ اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں؟ اب تو بین کی باتیں ہو رہی ہیں, آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, پنجاب حکومت پاس کر رہی ہے بل, ابھی تو کل سے یہ لگا ہوا کہ جی اب یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے بعد تو جی اب پارٹی جائے گی. اچھا, اگر برداشت کی حد کاشف صاحب ڈیفائن ہم نے کرنی ہے نا, تو اس ملک میں جو مرضی جتنا مرضی رونا روتا رہے, اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی بھی دوبارہ سے رونا رویا ہے کہ میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی, جبکہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم, بھائی صاحب بھی, بیٹی کو بھی بنا گئے چیف منسٹر, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا مرضی رونا رو لیں, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہوا ہے اس کی تاریخ میں کبھی کوئی نظیر نہیں ملتی. ان کی پارٹی نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے, ان کی پارٹی نے عدت کیس میں ہاتھ ڈالا ہے خواتین کے, یعنی جس کو کتنا سنت نبوی میں بھی جا کے ہاتھ ڈال دیا ہے. پھر انہی کی پارٹی نے جو ہے ہمارے لیڈر کو سزا دلوائی ہے, بینیفیشری تو یہ لوگ نا ایکسٹینشن تھی ان کی, پی ڈی ایم حکومت 1 کی ایکسٹینشن تھی. اگر وہ نگران وزیر اعلیٰ آج ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, آج ان کے سینیٹر ہیں, آج وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں, آج وہی جو اس میں انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ جا کے جو ہے وہ بلوچستان کے اس وقت چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں, کاکڑ صاحب ان کے, مجھے نہیں پتا کس کی, ان کو پتا ہوگا, ان کے سینیٹرز بنے ہوئے ہیں, وہ ان کی حکومتوں کی ایکسٹینشن تھی. 31 سال کی راتوں رات سزا دی ہے. اگر ظلم کی کوئی حد برداشت کرنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا بوجھ اٹھانا ہے, تو بوجھ اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کے ساتھ, میں اگر آپ کی بات یہ مان لیتا ہوں, میں آپ کی بات مانتا ہوں, آپ کی پارٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اور یہ کیا کریں گے, سیدھا سیدھا ہمیں گولی مار دیں گے. میرا یہ مطلب ہے, میری بات, ہیومن رائٹس وائلیشنز, جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسے, توڑ پھوڑ کی, خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا, گھروں میں بدتمیزیاں ہوئیں, پارٹی کے نشان لے لیے گئے, پارٹی کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے اور لیڈر آپ کا سال سے اندر ہے, یہ تو ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہوا. میں یہ پوچھوں کہ جو آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں, اور یہ جو ویڈیو آپ نے ایک ڈالی, اور اس کو یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جناب, وہ عمران خان صاحب کا تو ایکسس ہی نہیں ہے, گو کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایکسس ہے, اور پھر ساتھ اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے, وہ ادھر ہی موجود ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس ویڈیو کے. میرا خیال ہے کہ کاشف یہ بات تو ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر سے آئی ہے یا اس کے اوپر خان صاحب کا یا ہماری پارٹی کا موقف کیا. اصل بات ہے کہ کیا 1971 میں کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا, کیا پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے, کیا اس کانسپریسی کے اندر کہ جس میں شیخ مجیب الرحمان کو اس کا مینڈیٹ دینا تھا, کیا اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا تھا؟ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میری نسل نظر چرائے اور ہسٹری نہ پڑھے, ایک حمود الرحمان کمیشن بنا, اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نئی نسل پڑھے, آپ بھی پڑھے, ہم بھی پڑھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس فیکٹس فائنڈنگ سے سیکھ کے آگے بڑھے اور وہ غلطیاں مت کریں. 3 منٹ میں 1971 کی خامیاں ساری آپ بتا رہے ہیں, اور وہ بھی میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کیا جھوٹ ہے, کیا سچ ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں. ادھر ہم ادھر تم کے نعرے بھی لگے, ایک سیاسی کردار بھی تھا, ہندوستان اور مکتی بانی کا کردار بھی تھا. میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے, اس میں یہ سب مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے ایک طرف انگلی کی ہے اور وہ ذمہ دار ہوں گے, لیکن کیا صرف یہی ایک اینگل تھا اس کا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے, اب میں پولیٹیکل اس کے نتائج کی بات کر رہا ہوں, اس کا ایک نتیجہ ہوگا, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ہم یہ چلا چکے ہیں کہ بیان بازی اب نون کی طرف سے اور کیا ہو رہی ہے, کہ ہم کیا ہو رہا ہے عمران خان کے اوپر, تو ذرا سنیے, یا تحریک انصاف کے بارے میں کیا ہو سکتا. جب سزائیں دینے پہ آتے ہیں یا دے پہ آتے ہیں لوگ, تو پھر اس طرح ہوتا ہے. میں مخالف ہوں اس بات. عناصر جو ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف غداری کے کیسز یہ حکومت لے کے آئے گی. ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کو انٹرنیشنل فورمز میں ڈی ریل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو آرٹیکل 6 کا حکومت دیکھے گی اس کے اوپر کیا کیا جائے. میں تو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے اب یہ بین کی طرف جائے گی یہ پارٹی. یہاں ملک کی آپ نے توڑنے کی سازش کر دی ہے. ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک کمپلینٹ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. کاشف صاحب صرف تھوڑی سی اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. میں نے صرف یہ کہا کہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان 2 لخت ہوا, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ حمود الرحمان کمیشن جب اب بنا اور اب تک ہم سے پاک سٹڈی میں یا ہمیں سوشل سائنسز میں ہم سے کوئی چیز چھپائی گئی. مقصد صرف یہ کہ آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ جب آپ مارتے ہیں, آپ کو بتایا ہی کچھ نہیں. وہ تو ہماری ساری تاریخ ایسا لگتا ہے کسی نے کہا چنگی چنگی گلا لکھ دو ساری. جی. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج بھی 8 فروری کو جتنا مرضی ظلم جو ہم نے کیا, ابھی ہم نے آپ کو گنوایا نا کہ خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا, پارٹی کے لیڈر کو راتوں رات سزا دی گئی,
ہمیں جلد سے کرنے کی اجازت نہیں تھی. آر او کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے وہ کڈنیپ کر دیے جاتے تھے. اور تو اور ابھی نیا طریقہ آپ نے کہا نا, نیا نشانہ, ابھی ہمارا لیڈر آپ کو نہ ملے, آپ اس کا ایک کتا بھی اٹھا لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. حماد اظہر کا آپ یہاں تک بھی آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے نہیں ابھی کاشف آپ نے نہیں, صرف آپ نے بھی ان کے ترجمان بتایا نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگائے, فلانا لگائے, پارٹی کے اوپر لگائے, غداری کرے. مجھے یہ بتائیں کیا یہ یہی پارٹی نہیں تھی جس نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کرنے والے کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اس کو ڈیفینڈ کیا؟ کہا نہیں کہ یہ کوئی جنونی ہے, یہ کوئی ریلیجس تھاٹس رکھتا ہے, نہ وہ کسی کمیشن کے آگے پیش ہوا, نہ وہ کسی جج کے آگے پیش ہوا. اور میرا سوال ہے کہ وہ شخص ہے کدھر؟ اور آپ میرے اس آرگومنٹ کو بالکل وہ جسٹیفائی کریں کہ کانٹیکسٹ, اتنا کانٹیکس نہیں ہے. تو چلا آج میں اور آپ ایٹ لیسٹ اس بات کے اوپر بات تو کریں نا کہ غلطی ہوئی ہے, مفتی بانی کے اوپر بھی بات کریں, انڈیا کی کانسپریسی کے اوپر بھی بات کریں, لیکن اپنے گریبان میں بھی جائیں گے اور اس کے بعد ان غلطیوں کو نہ دہرائیں.